السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. گڑ اچھی طرح کوٹنے کے بعد پانی سے بھری دیگچی میں ڈال کر چولہے پہ چڑھا کے سگرا نے لکڑیوں کو پھونک ماری تو ڈھیر سا دھواں آنکھوں اور حلق میں گھس آیا. وہ زور زور سے کھانستے ہوئے میرے دوپٹے سے آنکھوں کو ملنے لگی. چولہے پر دھوپ تیزی سے آ رہی تھی. ابھی چاول بھی چن کے بھگونے تھے. دوسری طرف شاہین نے کھڑکی سے ساس کی ساری سرگرمیوں کو غور سے دیکھا. پھر جلد ہی اپنے سابقہ کام میں لگ گئی. 3 سالہ بیٹی اور 6 ماہ کے بیٹے کو نہلا دھلا کے صاف کپڑے پہنائے چادر اوڑھ کے باہر آ گئی. یہ تو کدھر جا رہی ہے؟ بہو کو صحن کے دروازے کی طرف قدم بڑھاتا دیکھ کر سگرا نے حیرت سے دریافت کیا. اماں کے گھر جا رہی ہوں. اور کہاں جانا ہے؟ شاہین نے بیزاری سے جواب دیا. گویا ساس کا روکنا اسے سخت برا لگا ہو. کہیں آتے جاتے وہ ساس کو مطلع کرنے کا تکلف ذرا کم ہی کرتی تھی. آج فوزیہ اپنے بچوں کے ساتھ آ رہی ہے. وہ کیا سوچے گی کہ میں میکے آئی تو بھابھی غائب. چاولوں میں پانی ڈالتے ہوئے سگرا جتاتے ہوئے بولی. فوزیہ کو گڑ والے چاول بہت پسند تھے اور ساس کو گڑ کوٹتا دیکھ کر شاہین بخوبی سمجھ گئی کہ آج فوزیہ کی آمد متوقع ہے جو قریبی دیہات میں بیاہی گئی تھی. ابھی 3 دن پہلے ہی تو میکے کا چکر لگا کر آئی ہے. ہر دوسرے تیسرے دن تجھے میکے جانے کی ہڑک کیوں جاگ اٹھتی ہے؟ باوجود ضبط کے سگرا غصے سے بولی. چاہے میں روز ہی چکر کیوں نہ لگاؤں، تو کون ہوتی ہے پوچھنے والی؟ اپنی بیٹی سر آنکھوں پر. اگر میں اپنی بہن سے ملنے جاؤں تو تجھے کانٹے چبھ رہے ہیں. شاہین جواباً تڑک کے بولی. باجی زبیدہ آج اماں کی طرف آئی ہے. اب اپنی ماں جائی سے ملنے پر بھی روک ٹوک. غصے سے بولتے ہوئے شاہین نے تیز قدموں سے دروازہ عبور کر کے اسے زور سے بند کیا جو اس کے بگڑے ہوئے موڈ کا مظہر تھا. سگرا بہو کی ڈٹائی بلکہ منمانی پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی. اماں تو کب کی اس دنیا سے جا چکی تھی. گھر تو یہ اب ابا اور بھائی بھابھی کا تھا، مگر آج زبیدہ باجی سے یہاں یوں ملی جیسے سالوں بعد ملی ہو، حالانکہ دونوں اکثر ہی ملتی تھیں. اور باجی اپنی ساس کی سنا ٹھیک چل رہی ہے یا میری ساس کی طرح اس کے بھی سگنل خراب رہنے لگے ہیں؟ شاہین نے ذرا مسکراتے ہوئے زبیدہ سے پوچھا تھا. جواباً زبیدہ ایک لمبی سانس بھر کر بولی. کیا بتاؤں تجھے، یہ بڑھیا تو جی کا عذاب بن گئی ہے. پتہ نہیں کب میرے کان اس کی تدفین کا اعلان سنیں گے. ہائے باجی یوں تو نہ بول. شاہین مسخرے پن سے ہنسی. چندہ جس تن لاگے سو تن جانے. تجھے کیا معلوم اس جھگڑالو عورت نے کتنا ذلیل کر رکھا ہے. رات کو افضل میرے لیے پستہ بادام اور دوسرے میوے لے آیا اور ماں کو بھی مٹھی بھر بادام دے آیا کہ ماں کا بھی بڑا حق ہوتا ہے. پر بڑھیا نے وہ رولا ڈالا کہ اب تک گھر میں سکون نہیں. دکھی لہجے میں کہتے ہوئے زبیدہ چارپائی پہ سیدھا لیٹ گئی. ہاں تو اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ شاہین نے تعجب سے انگلی ٹھوڑی پہ رکھی. تو سمجھی نہیں، جھگڑا اس بات کا ہے کہ بیوی کو تو اتنا سارا میوہ کھلا ڈالا اور ماں کو صرف باداموں پہ ٹرکھا دیا. صوبیہ ڈسٹ بن گلی کے نکڑ پر کچرے کے ڈھیر پہ خالی کر کے آ رہی تھی کہ ہمسائے کے گھر سے نکلتے ہوئے بڑھیا کو سارے میووں کے چھلکے نظر آ گئے. بس اسے تو بہو پر چیخنے چلانے کا موقع مل گیا. شاہین نے بے حد محبت سے اپنی بڑی اکلوتی بہن کو دیکھا جو اس کی طرح کئی سسرالی مسائل سے دوچار تھی. وہ خود بھی ساس کے مظالم کا شکار تھی، اس لیے بہن کے دکھ کو سمجھنا زیادہ مشکل نہ تھا. تو باجی آئندہ سے مکار بڑھیا کو باداموں کی شکل نہ دکھانا. پتہ نہیں پوپلے منہ سے کیسے چباتی ہوگی. شاہین نے غصے سے بہن کو مفید مشورے سے نوازا. تو اور کیا، اب تو میں بلال کو ڈسٹ بن خالی کرنے کے لیے دور کھمبے کی طرف بھیجتی ہوں جہاں یہ فساد کی جڑ نہ پہنچ پائے. زبیدہ نے دائیں طرف کروٹ لیتے ہوئے شاہین کو غور سے دیکھا. تو میری چھوڑ، میری تو اوکھی سوکھی گزر رہی ہے. اپنی سنا، مجید سے بات کی تو نے؟ میری توبہ، ایک بار علیحدہ ہونے کی بات کی تھی
ان کا اتنا موڈ بگڑا، کئی دنوں تک ٹھیک نہیں ہوا۔ شاہین نے جھرجھری سی لی، گویا بہن کی بات کی سنگینی کا احساس دلانا مقصود ہو۔ تو بس موڈ دیکھتی رہ، کچھ عمل نہ کر۔ زبیدہ اب کے طنزیہ بولی۔ باجی تو ہی بتا میں کیا کروں؟ مجید کسی طور ماں سے الگ نہیں ہونا چاہتا۔ یہ بات اس نے مجھے شادی کی پہلی رات ہی جتا دی تھی کہ میرا جینا مرنا اس گھر والوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ بڑا بیٹا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری پوری کرنا اس کا فرض ہے۔ میں اب آگے سے کیا بولوں؟ شاہین لاچاری سے بولی۔ ارے مرد ایسے جذباتی بیان دیتے رہتے ہیں، یہ تو عورت کا کام ہے کہ مرد کو مٹھی میں کرنا، اس کی جیب پہ پورا حق جتانا، ورنہ تو اسی طرح مجید ماں بہنوں پہ پیسہ لوٹاتا رہے گا۔ تو اپنے بچوں کے لیے کیا جمع جوڑ کر پائے گی؟ آج 2 جی ہیں، کل کو 4 ہوں گے، بس اپنے بچوں کی سوچو۔ باجی میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر چکی ہوں، مگر نتیجہ وہی، ڈھاک کے 3 پات۔ مجید اپنی ماں کا گوڑا چھوڑنے پہ تیار ہی نہیں ہوتا۔ شاہین نے منہ بنا کر کہا، وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا، بس میں جیسا کہتی ہوں ویسا کرتی جا۔ کچا جھونپڑا ہی کیوں نہ ہو، عورت کے اکیلے راجدھانی ہو۔ مجھ سے پوچھو اپنا چولہا چکی کتنی خوشی دیتے ہیں۔ ساس کو ایک وقت کا کھانا دے دیتی ہوں، اگر سالن پہ کوئی اعتراض کرے تو یہ بھی بند کر دیتی ہوں۔ دیورانی کے ساتھ بھی دینا دلانا ہوتا ہے، مگر سر پہ کسی کو نہیں چڑھاتی۔ ان سسرالی رشتوں کو ایک حد میں ہی رکھنا چاہیے، زیادہ منہ لگانے سے اپنی زندگی ہی خراب ہوتی ہے۔ کسی ماہر تجربہ کار کی طرح زبیدہ نے اپنا فلسفہ جھاڑا۔ شاہین بہن سے ازحد متاثر دکھائی دینے لگی۔ کچھ دیر پہلے زبیدہ کے لیے اس کے دل میں ہمدردی اور ترس کے جذبات ابھر رہے تھے، اب وہاں صرف رشک تھا۔ اس کا دل بھی شدت سے چاہا کہ وہ بھی اپنی بہن کی طرح آزاد اور منمانی زندگی گزارے، میاں سے فرمائشیں کرے، کہیں آنے جانے پہ روک ٹوک نہ ہو، ساس کی جلی کٹی باتیں اور نندوں کے جاسوسانہ انداز دیکھنے کو نہ ملے۔ ہائے مجھے تو بڑی سخت بھوک لگ رہی ہے، یہ منوس ماری کچھ پکا کر نہیں گئی ہوگی، ایسے ہی نوابزادی میکے چل دی، پیچھے بوڑھا سسر بھوکا ہوگا، اسے کیا فکر۔ زبیدہ نے غصے سے اپنی اکلوتی بھابھی ناہید کو کوسا، جو آج اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ ناہید جس دن میکے جاتی اس دن یہ دونوں بہنیں میکے آنے کا پروگرام بنا لیتی، جہاں کھل کر ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹتی، سسرال والوں کے بخیے ادھیڑتی، جو ناہید کی موجودگی میں ممکن نہ ہوتا۔ ٹھہرو میں مجید سے روٹی سالن منگوا لیتی ہوں۔ زبیدہ نے اپنا سرخ چائنا کا موبائل نکالا اور مجید کو کال کر کے شاہین اور بچوں کو ادھر میکے آنے کا بتا کر گرما گرم نان اور روسٹ لے کر آنے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں مجید مطلوبہ سامان لیے موجود تھا۔ زبیدہ نے ایک پیالی میں تھوڑا سا سالن نکال کر اندر ابے کو روٹی بھیجی، ایک اور پیالی کو لبالب بھر کے پلیٹ سے ڈھک دیا، 2-4 روٹیاں بھی نکال کے الگ کر دی، باقی بچا سالن اور روٹی سب مل کر کھانے لگے۔ مجید میں دیکھ رہی ہوں تو میری شاہین کا بالکل خیال نہیں رکھتا، دیکھ تو کتنی کمزور ہو گئی ہے، جب تیرے ساتھ رخصت کیا تھا تو کیسی موٹی تازی تھی، گال سرخ انار کی مانند تھے، اب تو چہرہ سوکھ کے پیچھے کیا ہے۔ بڑا سا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے ملامتی انداز میں زبیدہ نے مجید کو مخاطب کیا۔ باجی یہ خود ہی کھانے پینے کی چور ہے، ورنہ میں تو گھر میں سبھی کچھ لا دیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، پھل دودھ وغیرہ ہر چیز ہی میسر ہے۔ مجید شرمندہ ہو کر بولا۔ واقعی شاہین پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھی، خاص طور پر زبیدہ کے آگے تو وہ فاقہ زدہ ہی دکھ رہی تھی۔ تو 1.5 لاتا ہوگا، وہ تو تیرے بچے ماں بہن بھائیوں میں بڑھ جاتا ہوگا، بھلا اس نمانی کے حصے میں کیا آتا ہوگا؟ ایک سیب یا آدھی کاش، الگ سے کوئی مٹھائی یا پھل اپنی بیوی کے لیے لایا کر، آخر کو تیری گھر والی ہے، دکھ سکھ کی ساتھی ہے، اور تو اس کا خیال نہیں کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ اسٹیل کی پلیٹ روٹی کے نوالے سے اچھی طرح صاف کرتی زبیدہ کافی بردباری سے بولی۔ شاہین اور مجید پہلے ہی ہاتھ کھینچ چکے تھے۔ اب دیکھو تم روٹی اور سالن لا ہی رہے تھے تو زیادہ لے آتے، یا کوئی سبزی اور دال بھی ہوتی ہوٹل پہ پکی تو وہ بھی تھوڑی سی شوپر میں ڈلوا لاتے، میں تجھے پیسے دے دیتی، کوئی مفت تھوڑے ہی کھا لیتی۔ ارے باجی پیسے کیوں، شاہین کی طرح آپ بھی تو میری بہن ہے، مجید گھبرا کے بول اٹھا۔ بس مجید تو میری شینا کا خیال رکھا کر، یہ ہم سب کی لاڈلی ہوتی تھی، تو یہ نہ سمجھا کر
اس کے پیچھے مضبوط میکا نہیں، باپ شوگر کا مریض اور بھائی ہے تو بیوی کی آنکھ سے دیکھنے سننے والا، مگر میں اس کی ماں کی جگہ ہوں۔ کیا ہوا جو اماں اسے پیدا کرتے ہوئے چل بسی تھی؟ پالا پوسا تو میں نے ہی ہے اسے۔ زبیدہ کا لہجہ گلوگیر ہوا تو شاہین کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ جسے باجی جیسی بہن ملی۔ وہ اپنے حق میں بولتی زبیدہ باجی کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے سوچنے لگی، جی باجی آپ بالکل فکر نہ کیا کریں۔ مجید سر جھکا کر تابعداری سے بولا۔ زبیدہ کا یہ ہدایت نما حکم شادی کے اولین دن سے لے کر ان 5 سالوں میں ہر بار اسے سننے کو ملتا تھا۔ جب بھی اس کا زبیدہ سے سامنا ہوتا، باجی یہ سالن کیوں نکال کے رکھ لیا ہے؟ شاہین کی نظر پیالے اور اخبار میں لپٹی روٹیوں پہ پڑی تو پوچھ دیا، میں نے اپنی ساس کے لیے نکالا ہے، اسے ہوٹل کا کھانا بڑا پسند ہے، جاتے ہوئے لے جاؤں گی۔ زبیدہ بولی، دفع کریں، ایسی مکار بڑھیا کی خدمتیں کرنا ہی فضول ہے جو احسان بھی نہ مانے۔ شاہین ناگواری سے بولی، تو ٹھیک کہتی ہے، لیکن بچے جاتے ہی دادی کو سارا کھایا پیا بتائیں گے، پھر میری تو شامت ہی آ جانی ہے۔ بے پرواہی سے کہہ کے زبیدہ لیٹ گئی، دوپٹہ منہ پہ ڈال لیا۔ پیٹ بھر کے روٹی کھانے سے غنودگی طاری ہونے لگی تھی، اور اس روز پھر سغرا بیگم اپنے بیٹے مجید کو اس کی بیوی کے غیر سنجیدہ رویے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ دیکھ مجید، مرد بن، اپنی بیوی کو سمجھا، بہوؤں کے طور طریقے ایسے نہیں ہوتے۔ اماں اب کیا ہو گیا؟ کیا کر دیا شاہین نے؟ مجید جھلایا۔ وہ جب بھی کراتا اماں کے پاس کوئی نہ کوئی دکھڑا ضرور ہوتا، ادھر بیوی بھی منہ پھلائے رہتی۔ یہ مجھ سے نہیں، اپنی بیوی سے پوچھ، نہ کسی کام کو ہاتھ لگاتی ہے، نہ سیدھے منہ ہنس کے بول کے بات کرتی ہے۔ سارا دن میں بوڑھی چولہے پہ لگی رہتی ہوں، آ کے روٹیاں توڑنے بیٹھ جاتی ہے۔ سغرا نے تو شکایات کا پل باندھ دیا تھا۔ ہاں ہاں بھڑکاؤ میرے شوہر کو میرے خلاف، تجھے اور تیری بیٹیوں کو اس کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ شاہین جو اپنے کمرے میں ساس کی آواز بخوبی سن رہی تھی، تیر کی طرح ساس کے کمرے میں آئی اور غصے سے چلائی، میری بیٹیوں کا نام بھی مت لے، سارا دن کولو کے بیل کی طرح کام میں لگی رہتی ہیں، پھر بھی کانٹے کی طرح تجھے چبھتی ہیں۔ سغرا ہاتھ چلا کر غصے سے بولی، خدا کا واسطہ تم دونوں کو چپ کر جاؤ۔ مجید دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کے چلایا، بس بہت چپ رہ لی، اب کوئی ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ شاہین حلق کے بل چلائے، واہ واہ بہو رانی، خوب کہی، دن چڑھے تک اپنی مرضی سے سوتی ہو، جاگتی ہو، کسی کام کو ہاتھ تک لگانا گناہ سمجھتی ہو، گھر کا کام ہم ماں بیٹیاں کرتی ہیں، کھانا ہم بناتی ہیں، اوپر سے ظالم بھی ہم ہیں۔ سغرا طنز سے بولی، ہاں ادھر پنکھا لگا کے سوتی ہوں اور تو جا کر مین سوئچ بند کراتی ہے۔ میں کم عقل یہ سمجھتی رہی کہ بجلی نہیں ہوتی، پر اب سمجھ میں آئی کہ تو گرمی کے مارے کون سی دشمنی نکال رہی ہے۔ شاہین نے زہر اگلا، تو اپنی زبان بند نہیں کر سکتی، دفع ہو جائے یہاں سے۔ مجید ماں کو تو کچھ نہیں بولا، بیوی پہ چلا اٹھا، میں اس گھر سے ہی دفع ہو جاتی ہوں، اب میرے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ شاہین بری طرح غصے میں بولتے ہوئے اندر اپنے کمرے میں چلی آئی اور بھاگ بھاگ کے سامان سمیٹنے لگی۔ یہ تو کیا کر رہی ہے؟ پاگل تو نہیں ہے؟ مجید پیچھے سے اندر آ کر ایک لمحہ تو سٹ پٹایا اور اسے چیزیں سمیٹتے دیکھ کر آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھام کر کپڑوں کی گٹھڑی چھین لی۔ پاگل تو نہیں ہوں، مگر تمہاری ماں بہنوں کے ساتھ رہ رہ کے ضرور ہو جاؤں گی۔ اس گھر کو میری ضرورت ہے، نہ مجھے اس کی۔ اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے ساتھ چلنا ہوگا ابھی۔ کہاں؟ تمہارے میکے؟ نہیں، یہیں کرائے والے گھر میں۔ پھر اسی دن شاہین نے اپنا سارا سامان کرائے والے گھر منتقل کر لیا۔ کرائے والے گھر سے مراد ان کا اپنا گھر تھا جو وہ کرائے پر دیتے تھے۔ برسوں پہلے سغرا نے صحن میں ایک دیوار اٹھا کر اسے کرائے پہ دے دیا تھا۔ ایک لگی بندھی آمدنی ہر ماہ باقاعدگی سے آنے لگی تھی۔ اتفاق کی بات کہ اس مرتبہ کرائے داروں کے گھر خالی کرنے پر مہینہ گزرنے کے بعد بھی کوئی دوسرا کرایہ دار تاحال نمودار نہ ہوا تھا۔ شاہین موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً ادھر شفٹ ہو گئی، مگر مجید سارا دن اپنی ماں کے پاس ہی رہا۔ مجید تو اپنے گھر جا، اپنی بیوی بچوں کے پاس۔ سغرا نے نرمی سے بیٹے کو سمجھایا۔ اماں میں تجھے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ یاد نہیں ابا نے مرتے وقت مجھے کیا نصیحت کی تھی؟ ارے کملا، تو میلوں دور نہیں جا رہا ہم سے،
अपने घर में ही है तू। देख दरमियान में दरवाज़ा लगा है, सारा दिन आना जाना लगा रहेगा। सुगरा ने मोहब्बत से उसके बाल संवारे। अगर शाहीन हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुझे उसकी ख्वाहिश का एहतराम करना ही पड़ेगा। हर रोज़ की चकचक से घर का सुकून तबाह होता जा रहा है। बच्चे अलग परेशान हो गए हैं। अब चल उठ, अपनी बीवी के पास जा। पता नहीं उसके पास सौदा सिर्फ है या नहीं। सुगरा बेटे का हाथ थामे दरवाजे तक लाई। नम आंखों से दरवाज़ा पार करते हुए मजीद के दिल की हालत ऐसी हो रही थी जैसे अपने बाबुल का अंगना छोड़ती दुल्हन की। शाहीन बेहद खुश थी। एक फर्माबरदार शागिर्द की तरह उसने जुबैदा के सिखाए हर सब को ना सिर्फ याद रखा बल्कि बखूबी अमल भी कर दिखाया। सास की ज़रा इज्जत न करना, सारा दिन काम न करना, शाम को घर लौटते शोहर को देखकर उठकर उल्टे सीधे हाथ मार के काम निपटा लेना, बेदरेक पैसा उड़ाते हुए किसी की ज़रा परवाह न करना। सौ मतलूबा नताज तो बरामद होने ही थे। वो बेहद चाव मोहब्बत से अपने एक कमरे वाले घर को संवारा करती। जब दिल चाहता मेके चली जाती। मौका में मौका भाई भाभी के लिए कोई ना कोई तोहफा खरीद लेती। मेके में हैसियत एकदम मुस्तहकम हो गई। साले और ससुर की तरफ से अचानक मिलने वाली मोहब्बत और गर्मजोशी ने मजीद के दिल पर छाई उदासी को कम कर दिया था। अब वो भी अपनी खुशी से ससुर के लिए कभी कोई जूता, दवा या फिर होटल की कोई नई डिश ले आता। साले साहब भाई किसी इज्जत और मान देने लगे तो फिर वो क्यों उनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से न देता। अक्सर सौदा सर्फ लेकर सीधा ससुराल चला जाता। शाहीन भी वहीं आ जाती। एक ज़बरदस्त सी दावत हो जाती, वो भी सरासर मजीद के खर्चे पर। और फिर उन दिनों शाहीन उम्मीद से थी। जूं जूं डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे, शाहीन की हालत ख़राब होती जा रही थी। कोई काम ठीक से ना हो पा रहा था। मजीद ने झिझकते हुए कई बार उससे पूछा कि अम्मा को कुछ बनाने का कह देते हैं, मगर उसे सख्ती से इनकार कर दिया। वो क्यों भला सुगरा का एहसान लेती। इस तरह तो उसे अपनी बड़ाई जताने का मौका मिल जाता। कितनी बेइज्जती होती उसकी। अगले दिन उसकी ख़राब हालत के पेश नज़र मजीद उसे मेके छोड़ आया, मगर यहाँ आके पता चला कि ना ही तो अपनी मासी के यहाँ उसके पोते की मुबारकबाद देने करीबी गांव गई हुई है। वापसी अगले हफ्ते मुमकिन थी। शाहीन तो सख्त परेशान हुई। अब लाचारी के दिनों में कौन उसकी देखभाल करेगा। दर्द से बेहाल होते हुए उसने ज़ुबैदा को फ़ोन मिलाया। शाहीन, मेरी चंदा, मैं नहीं आ सकती। आज सब घर वाले, मेरी जिठानी, सास, सब के सब मेरी नंद फाखरा के घर जा रहे हैं। तुम्हें बताया था कि उसकी बड़ी बेटी की शादी है। ज़ुबैदा माज़रत खाना लहजे में बोली। मगर बाजी, मेरी डिलीवरी करीब है, भाभी भी नहीं है। किसी औरत का होना लाजमी है ना। तुम बस मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। बाकी बेशक सब चले जाएं तो बाद में तुम भी कभी हो आना। वो मिन्नत करने लगी। पागल कहीं की, मैं कुबरा की मामी हूँ, भला मैं कैसे ना जाऊँ। फिर फाखरा नाराज़ होगी। उसके घर पहली खुशी है। मेरी सास तो मुझे छोड़ेगी नहीं। ज़ुबैदा ने नरमी से उसे समझाना चाहा। बस तुमने हर हाल में आना है। मुझे अगर हो गया, कम से कम कोई मेरा अपना मेरे सराहने पे तो होगा। बस हो गए तेरे जज्बाती जुमले पूरे। यूं हाथ पांव छोड़े बैठी है जिससे पहली बार माँ बनने जा रही है। पहले भी तो 2 बार तो इस अमल से गुजर चुकी है। ज़ुबैदा ने जल के फ़ोन काट दिया। शाहीन के यहाँ बहुत प्यारी बेटी हुई थी। उसकी तीसरी बेटी दाई अम्मा बहुत अच्छी थी। उम्र रसीदा होते हुए भी ना सिर्फ उसका ख्याल रखा बल्कि उसके बच्चों को खाना पकाकर भी खिला दिया। शाम को ज़ुबैदा की आमद हुई। बेहद झुंझुलाई हुई। शाहीन बहन को देख के खिल उठी, गोया उसकी आमद का यकीन था। ज़ुबैदा के तेवर बिगड़े हुए थे। शुक्र है बाजी तुम आ गई। हाँ, आ गई तेरी वजह से। शादी का फंक्शन छोड़ के कितनी तैयारी की थी, सारे चले गए। फ़खरा क्या सोचेगी। उधर जन्म जली मेरी देवरानी समीना को फ़खरा के सामने अच्छा बनने का मौका मिल जाएगा। तो इस मुश्किल वक्त में अपनी सास को बुलवा लेती। पहले भी बच्चों की दफ़ा उसी ने तेरी खिदमत की थी। शाहीन का मुंह हसरत से खुल गया। भाजी, मैं उसे कैसे बुला सकती हूँ। मेरी तो उससे बोलचाल भी बंद है। जब एक ही घर में रहते थे तो मेरी और मेरे बच्चों की खिदमत करती थी, लेकिन अब तो अलग होने के बाद उससे कभी मेरी खैर खबर भी नहीं ली। वैसे भी तुमने खुद ही तो कहा था
زیادہ میل جول نہ رکھنا اس سے، اس لیے تو میں درمیان والے دروازے کو تالا لگا دیا۔ بس بس چپ کر، زبیدہ نے اسے ڈانٹا۔ ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ مجید کو زیادہ ماں بہنوں کے ساتھ نہ بیٹھنے دیا کرو، وہ تمہارے خلاف کان بھریں گی اس سے۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ تو خود ساس سے ہی بیر پال لے، کم عقل لڑکی۔ شاہین کو اپنی بہن کی منطق ذرا سمجھ نہ آئی، اور پھر آنے والے دنوں میں ان کے ابا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابا کو فوت ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ دور قریب کے رشتے داروں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ کاش میرے ابے کی جگہ اس بڑھیا کا جنازہ اٹھ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں تو سکھی ہو جاتی۔ غصے سے بولتے ہوئے زبیدہ نے پلیٹ شیلف سے اتاری۔ باجی کس کی بات کری ہو؟ یہی اپنی سانس کی، چاچا ظہور کے گھر سے کھانا آیا ہے، اب بڑھیا کو اس میں مرچیں زیادہ لگ رہی ہیں۔ تو با یہ کیسی عورت ہے، اسے نظر نہیں آ رہا ہمارا باپ مر گیا ہے اور اسے کھانے کی سوجھ ہی ہے۔ شاہین کو بھی بہت غصہ آیا۔ بس بہن دیکھ لے، یہ سسرالی رشتے نبھانا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ اللہ نے تمہاری جان چھڑوائی، شکر کیا کرو۔ زبیدہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کے باہر نکالی۔ ساس کے لیے باہر ہوٹل سے کھانا منگوایا۔ تیز مسالوں والے سالن نے معدے میں تیزابیت کر دی۔ ہائے زبیدہ مجھے گیس ہو رہی ہے، تھوڑا سا سونف دھنیا تو لا دے، میں چبا لوں۔ ارے اماں سونف کیوں، میں سوڈے کی بوتل منگوا دیتی ہوں، ایک دو ڈکارے آنے سے معدہ ہلکا ہو جائے گا۔ زبیدہ نے جھٹ پیسے نکالے، پھر کسی بچے سے بوتل منگوا لی۔ اللہ خوش رکھے، سدا خوش رہ، بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب ہوں۔ ساسو اماں ہر 2 گھونٹ بھرنے کے بعد بہو کو دعائیں دینے لگتی۔ زہرا تیری بہو تو بہت اچھی ہے۔ ساتھ بیٹھی انہی کی عمر رسیدہ بزرگ نے توصیفی نظروں سے سراہتے ہوئے زبیدہ کو دیکھا، جس نے باپ کے موت کے غم میں بھی اپنی ساس کو کھانے پینے، وضو کرانے، سونے اور دیگر ضرورتوں کا خیال رکھا ہوا تھا۔ اللہ سکھی رکھے، میری تینوں بہویں ہی بہت تابع دار اور نیک ہیں۔ زہرا نے ساتھ بیٹھی خاتون کی تائید کی۔ اگلے دن کئی رشتہ دار آئے، قرآن خوانی تھی، جو پہلے دن نہ آ سکے وہ دوسرے دن آ گئے۔ زبیدہ کی جٹھانی اور نندوں کی تمام عزیز رشتہ دار زبیدہ سے تعزیت کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ بریانی اور زردے کی جوہیں دیگے کھولی تو زبیدہ لبالب ٹرے بھر کر اندر اپنی سسرالی خواتین کے سامنے رکھنے لگی۔ باہر بھی کچھ خواتین بیٹھی تھیں جن کے لیے چاول کم پڑ گئے۔ باجی بس کر دو، محلے میں بانٹنے ہیں، ناک تک انہیں ٹھسوا چکی ہو، شاہین نے زبیدہ کو حیران ہوتے ہوئے کہا۔ زبیدہ نے کھانا اچھی طرح کھلانے کے بعد بہترین چائے پکوائی، پھر جاتے وقت اپنی ساری سسرالی خواتین کو باندھ باندھ کے کھانا ساتھ دیا۔ شاہین پچھلے 3 دنوں سے دیکھ رہی تھی، زبیدہ کو اپنی سسرال کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دیگوں کے پیندے سے لگے چاول بھی نکالتے دیکھ کر لپک کے اس کے قریب آئی اور ناگواری سے اسے ٹوکا۔ بھلا جن سسرالیوں نے تمہاری زندگی اجیرن بنا رکھی ہے، ان کی اتنی آؤ بھگت، اور وہ بھی فوتگی کے موقع پر، اس کا کیا مقصد ہے؟ تم نہ اپنے کام سے کام رکھو، جس بات کا علم نہ ہو اس میں بولنا ضروری نہیں۔ درستی سے کہہ کر زبیدہ اپنے کام میں لگ گئی، جبکہ شاہین بس بڑی بہن کو دیکھ کے رہ گئی۔ اور وقت کا کام ہے گزرنا، وہ یوں ہی گزرے جا رہا تھا۔ اس بار شاہین کی نند فوزیہ عید پر جب اپنے میکے آئی تو بھائی بھتیجوں کے لیے بہت سے تحائف ساتھ لائی۔ ماں، بھائی، بہنوں اور بھابھی کے لیے ایک ایک سوٹ، مجید کو بھی اس نے گھر آ کر ایک جوڑا دیا، جبکہ شاہین اور بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ حالانکہ وہ چھوٹے بھائی سعید کی بیوی عمرانہ اور اس کے تینوں بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لائی تھی۔ شاہین کے الگ ہوتے ہی سغرا نے اپنے چھوٹے بیٹے سعید کی شادی کر دی تھی۔ آنے والی بہو عمرانہ نے اسے بیٹیوں کا سکھ دیا تھا، اسی لیے سب سے بہترین عیدی بھی اس کی 12 سالہ بیٹی شاہانہ کے لیے تھی۔ 3 عدد خوبصورت ریڈی میڈ جوڑے، میچنگ چوڑیاں، جوتے، پرس اور بہت کچھ۔ ارے بھائی، اس ننھی بی کے لیے اتنا تردد کیوں؟ یہ کوئی خاص ہستی ہے؟ مجید نے ہنستے ہوئے بہن کو چھیڑا۔ ارے جو میرے شیر پتر کی دلہن بنے، اس سے بڑھ کے اور کون خاص ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ شاہین اور مجید دونوں نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے سعید سے شاہانہ کو مانگا ہے اپنے شیر زمان کے لیے، اس لیے اپنی خوشی سے اپنی بھتیجی کے لیے یہ سب لائی ہوں۔ یہ میٹرک کر لے، پھر دھوم دھام سے شادی کروں گی، فوزیہ نے مسکراتے ہوئے تفصیل بتائی۔ شاہین اور مجید دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ مگر فوزی،
میری ربیہ شاہانہ سے پورے 4 سال بڑی ہے، تمہیں بڑی بھتیجی کا پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ مجید نے بہن سے شکوہ کیا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے بھائی، میرے لیے تو دونوں بھائی ایک جیسے ہیں، کیا سعید اور کیا مجید، ان کی اولادیں بھی مجھے ایک جتنی پیاری ہیں، آخر میرے ماں باپ کی نسل ہیں۔ فوزیہ سنجیدگی سے بولنے لگی۔ مگر کیا کیا جائے، انسان اپنے پرانے تجربات کی بنیاد پر ہی مستقبل کے فیصلے کرتا ہے نا، اور پھر جیسی ماں ہوتی ہے ویسی ہی تو بیٹی ہوتی ہے۔ شاہانہ عمرانہ کی بیٹی ہے اور ربیہ شاہین کی۔ بھائی تو خود انصاف کر، تیری بیوی نے میری ماں کی کون سی خدمت کی ہے جو اس کی بیٹی میرے آگے آ کر کچھ کرے گی؟ یہ تو اپنی ماں کی طرح میرے بیٹے کو میرے ہی خلاف کر دے گی۔ ماں باپ بیٹے اس لیے مانگتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا بنے، یہ نہ کہ ماں باپ کو مشکل میں چھوڑ کے الگ دنیا بسا لی جائے۔ آج چھوٹی بہنیں بھی اپنے گھر کی ہو گئیں، بھائی بھی کام سے لگ گئے، عمرانہ نے سارا مشکل وقت ہم لوگوں کے ساتھ ہی کاٹا ہے۔ فوزیہ بغیر کسی لگی لپٹی کے صاف گوئی سے بولتی گئی۔ شاہین اور مجید دونوں سر جھکائے خاموشی سے سنتے رہے۔ وہ کچھ غلط بھی تو نہیں کہہ رہی تھی۔ ربیہ میری بھتیجی ہے، میرا خون ہے، مجھے یقین ہے اللہ اس کا نصیب بہت اچھا کرے گا۔ یہ کیا سمجھتی ہے فوزیہ، یہ اپنے بیٹے کو بیاہ دے گی تو میری ربیہ یوں ہی بیٹھی رہ جائے گی؟ گھر آ کر شاہین زور زور سے بولتے ہوئے دل کا غبار نکالنے لگی۔ اسے دراصل مجید کی خاموشی پریشان کیے جا رہی تھی۔ ماں کے گھر سے واپسی پر مجید کو ایک چپ سی لگی ہوئی تھی، کھانا پینا بھی برائے نام ہی کیا تھا۔ سسرال میں تو مجھے ٹھنکا دکھا دیا، میکا تو ہے، اللہ میرے میکے کو سلامت رکھے۔ باجی کا بڑا بیٹا بلال میری ربیہ کے ساتھ کیا خوب جچے گا۔ اس اچانک آنے والے خیال نے شاہین کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ میں خود باجی سے بات کروں گی، بہنوں میں بھلا کیا لحاظ، وہ بھی یقیناً ربیہ کو بہو بنا کے بے حد خوش ہوں گی۔ وہ دل ہی دل میں ارادہ باندھ رہی تھی کہ اس شام زبیدہ کا فون آ گیا۔ معاف کرنا میری گڑیا، تمہارے گھر آ کے بلاوا نہیں دے سکتی، ہزاروں کام اور اکیلی میری جان۔ کل میری شمسہ کا نکاح ہے، تم سب مجید سمیت ذرا جلدی آ جانا۔ خوشی زبیدہ کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ اچھا باجی، گھر سے کہاں نسبت طے ہوئی؟ اس نے خوشی سے پوچھا۔ ارے یہیں اپنے گھر میں، میرے جیٹھ کے بڑے بیٹے سلمان کے ساتھ، میری ایک ہی بیٹی ہے، بھلا کیسے کہیں دور بھیجتی؟ بس تم سب اچھے سے تیار ہو کر رہنا۔ لگن سے بولتے ہوئے زبیدہ نے فون بند کر دیا اور پھر بے حد بھڑکیلے جوڑے خوب میک اپ تھوپے۔ زبیدہ خوشی سے یہاں سے وہاں پھر رہی تھی۔ بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہونے کا احساس انسان کو کتنا ہلکا پھلکا بنا دیتا ہے۔ اس نے رشک سے بہن کو ہنستے دیکھ کر سوچا، کوئی مناسب موقع دیکھ کر میں بلال کے لیے بات کرتی ہوں۔ سارے فنکشن کے دوران یہی خیال شاہین کے دل و دماغ پہ حاوی رہا۔ نکاح کے بعد کھانا کھول دیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد مہمان دھیرے دھیرے رخصت ہونا شروع ہوئے، صرف کچھ قریبی عزیز ہی رہ گئے تھے گھر پر۔ ارے زبیدہ، اپنے بیٹے کی بھی بات کہیں طے کر دی کیا؟ ایک خاتون نے پاس پہ بیٹھی زبیدہ کو بلایا۔ شاہین جی جان سے متوجہ ہو گئی۔ ارے مجھے اتنی عقل کہاں کہ نسبتیں طے کرتی رہوں، جب بڑے ہوں تو چھوٹے اتنی جرت دکھائیں اچھا بھی نہیں لگتا۔ یہ تو ہماری اماں جی کا فرض ہے، جہاں وہ بہتر سمجھیں وہیں اپنے پوتے کا جوڑ دیں، وہیں سے اس کی دلہن لے آئیں۔ بے حد لاڈ سے بولتے ہوئے مان بھرے انداز میں زبیدہ نے پیچھے سے آ کر ساس کے گلے میں باہیں ڈال دی تو زہرا پوپلے منہ سے مسکرائیں۔ میرا تو ارادہ اپنی نوازی فرح کا ہے، آخر گھٹنا مڑتا ہے تو پیٹ سے ہی جا ملتا ہے۔ میرے بچوں کے سنجوگ آپس میں جڑ جائیں تو اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ماسی زہرا کی بات سن کے شاہین کو سخت بے چینی لاحق ہوئی۔ میری فرح کو اپنی مامی مامے سے ویسے بھی بہت پیار ہے، انشاءاللہ شادی کے بعد بھی اسی طرح خیال رکھے گی۔ فاخرہ نے ہنستے ہوئے گویا ماں کے طے کیے ہوئے رشتے کو منظوری دے دی۔ ارے وہ کیوں ہمارا خیال رکھے گی؟ میں خود ہی اسے چارپائی پہ بٹھا کے کھلاؤں گی، آخر کو میری اکلوتی بہو ہوگی، کون سا میرے 2-4 اور بیٹے ہیں۔ شاہین نے ڈبڈبائی آنکھوں سے زبیدہ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا، پھر چپکے سے بچوں کو ساتھ لے کے گھر آ گئی۔ اب کس لیے ٹھہرتی؟ جواب تو اسے مل ہی چکا تھا۔ اپنے رشتہ داروں میں مگن زبیدہ نے بہن کی غیر حاضری کو محسوس ہی نہیں کیا۔
زندگی میں بے حد و حساب محبت اس نے جس رشتے سے کی تھی وہ زبیدہ باجی ہی تھی۔ آخر وہ کیسے نہ کرتی؟ ابھی 2 سال ہی کی تھی کہ ماں چل بسی۔ پھر وہی اسے نہلاتی دھلاتی، اپنے ساتھ سلاتی، چوٹیاں بنا کے اسکول بھیجنا، مشین پہ فراکیں سینا، سر سے جوئیں نکالنا، یہ سارے کام زبیدہ اپنی شادی سے قبل بہت محبت سے اس کے لیے کیا کرتی تھی۔ وہ ان سے پورے 8 سال چھوٹی تھی۔ بہن کی محبت اور وارفتگی اس قدر اس میں تھی کہ اس کی ہر بات کو منو ان تسلیم کرنا گویا اس کی مٹھی میں پڑا تھا۔ تبھی تو آنکھیں بند کیے زبیدہ کی ہر بات پر دل و جان سے عمل کرتی گئی۔ نتیجتاً آج اس کی زندگی ندامت و خسارے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ زبیدہ کی شخصیت کے تمام رنگوں سے بخوبی آشنا ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنے سود و ضیاع کی پرواہ نہ کی۔ سسرال میں عزت گھٹ گئی، شوہر کے سامنے بھی خفت اٹھانا پڑی۔ سب سے بڑھ کر اس کی سسرال میں کی بے وقوفیوں کا خمیازہ اس کی اولاد کو اب بھگتنا پڑا، جہاں اپنی ہی دادی، پھپھیوں اور چاچوں کی محبت سے انہیں محرومی ملی۔ اسے معلوم تھا کہ جھوٹ بولنا، مبالغہ آرائی اور بات کا الٹا رخ دکھانے میں زبیدہ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ یہ زبیدہ کی فطرت تھی، اچھی یا بری۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی بڑی بہن کے صحیح یا غلط مشی پہ عمل کرتے ہوئے اس سے محبت کا ثبوت دیا تھا، اور بس۔ اور شاہین نے ہاتھ بڑھا کے موبائل اٹھایا، پھر نمبر ملانے لگی۔ باجی، تم نے اپنے بیٹے کی بات طے کر دی اور مجھے خبر تک نہیں ہونے دی، اس نے گلوگیر لہجے میں شکوہ کیا۔ میری رانی، میں نے کہاں طے کی؟ بلال کی دادی پھپھو نے ہی بیٹھ کر سب کچھ طے کر لیا۔ میں ماں ہوں، دیکھو تو مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔ یہ قدر ہے میری ان ظالم لوگوں میں۔ زبیدہ آزردگی سے بولی، دیکھ میں کیسی زندگی گزار رہی ہوں۔ تو خوش قسمت ہے جو اپنے گھر کی کرتا دھرتا ہے، اپنے بچوں کے فیصلے جہاں جیسے چاہے کرے، پر میں تو بندھی ہوں نا ان سب سے۔ زبیدہ کے لہجے میں موجود آزردگی کو محسوس کر کے اس نے کال کاٹ دی۔ اب بھی زبیدہ کی فطرت کو نہ سمجھ پائی، اسے تو اب صرف حصے میں آئے خسارے گننے تھے۔ اشک ندامت تیزی سے اس کے رخسار بھگو رہے تھے، اور وہ سوچ رہی تھی کہ سچ ہے، انسان اپنے اچھے برے کا خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے، کہ ماں جائی بھی اکثر گھر توڑنے کا مشورہ دیتی ہے۔ ایسے میں کاش کہ اس نے اپنی عقل استعمال کی ہوتی اور ہر ایک سے یوں دشمنی مول نہ لی ہوتی کہ آج وہ بھری دنیا میں جذباتی طور پہ تنہا رہ گئی تھی، جیسے کہ اکثر نادانی میں قدم اٹھانے والی لڑکیاں رہ جایا کرتی ہیں۔ اگرچہ رویہ تو زبیدہ کا بھی درست نہیں، مگر اس کہانی میں شاہین کا کردار تو ایک کٹ پتلی سے کم نہیں۔ تو شاہین کی یہ کہانی سننے کے بعد ذرا دیر کو سوچیے گا، کہیں آپ بھی تو کسی کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے اپنا گھر، اپنے رشتے اور اپنی زندگی برباد تو نہیں کر رہے۔